السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق احمد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں وارم ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک نارمل انسان 24 گھنٹوں میں تقریباً 800 ایم ایل سے لے کے 2000 ایم ایل تک یورین پاس کرتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پانی کتنا پی رہا ہے۔ کم سے کم اگر وہ 2 سے 3 لیٹر پانی پیتا ہے تو 800 ایم ایل سے لے کے 2000 ایم ایل تک یورین پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نارمل ہیلدی پرسن جو ہے وہ تقریباً 6 سے 8 دفعہ یورین 24 گھنٹوں میں پاس کرتا ہے۔ بعض لوگوں میں یورین بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے اور اس مرض کو پولی یوریا کہا جاتا ہے۔ اور آج کا جو پروگرام ہے وہ نائٹ یورینیشن، یعنی بعض لوگوں میں جو رات کو زیادہ پیشاب آتا ہے اس حوالے سے ہے۔ رات کو جو پیشاب زیادہ آتا ہے اس کو نوکچوریا کہا جاتا ہے یا اس کو نوکچرنل پولی یوریا بھی کہا جاتا ہے۔ نوکچوریا سے مراد یہ ہے کہ نوکچرنل سے مراد رات ہوتی ہے اور پولی یوریا سے مطلب زیادہ پیشاب آنا ہوتا ہے۔ ایک جوان آدمی سے لے کے بوڑھوں تک کسی بھی سٹیج میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور اسی طرح اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں میں جو رات کو بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کی وجوہات علیحدہ ہوتی ہیں اور اس کا علاج بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پولی یوریا یا زیادہ رات کو پیشاب آنے کی کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، اور آخر میں آپ کو ایک ہومیوپیتھک دوا بتاؤں گا جو کہ ہمارے تجربے میں ہے، جو کہ ہم اکثر لوگوں کو استعمال کرواتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیشاب کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے، جس کو کہ عام سادہ زبان میں شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جو ہے ڈائبٹیز انسپیڈس کہلاتی ہے۔ یہ ایکچولی ڈائبٹیز ہوتی نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور اسی طرح بہت زیادہ پیشاب بھی آتا ہے، اور پیاس بھی آئسی کولڈ واٹر یعنی ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو کہ ADH ہارمون کہا جاتا ہے، اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون۔ یہ ہارمون جو ہے یہ ہمارے جسم میں پانی کو ریٹین رکھتا ہے، یعنی اس کو روک کے رکھتا ہے۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ADH ہارمون جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیشاب بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ڈائبٹیز ہے، عام جس کو شوگر کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب کی زیادتی رہتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ مسئلہ پری ڈائبیٹکس میں ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کئی سالوں سے وہ پری ڈائبیٹکس ہوتے ہیں اور ان میں آہستہ آہستہ ڈائبٹیز کی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی سمٹم جو ہے وہ پیشاب کی زیادتی ہے۔ تو اسی لیے ایسے تمام مریض جن کو پیشاب رات کو زیادہ آتا ہے، چاہے وہ ینگ ہیں چاہے وہ ایجڈ ہیں، اگر ان کو ابھی ڈائبٹیز ڈائگنوز نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر وہ کیا کریں کہ وہ شوگر کا ٹیسٹ کروائیں جا کے۔ اس کے بعد فردر جو ہے آگے ڈائگنوز کی طرف جائیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پری ڈائبیٹکس میں پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسولین جو ہے وہ سپائک پہ ہوتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس والا معاملہ بھی پری ڈائبیٹکس میں ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ انسولین جو ہے وہ خون میں اس کی زیادتی ہو جاتی ہے لیکن آگے جا کے کنزیوم نہیں ہو پاتی، اور آہستہ آہستہ بلڈ میں شوگر لیول جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر شوگر جو ہوتی ہے، شوگر یاد رکھیں جہاں جائے گی پانی وہاں جائے گا، تو اسی طرح گردوں کے ذریعے سے پیشاب کے راستے جب شوگر ایکسیڈ ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی زیادہ جو ہے وہ ریٹین نہیں رہ سکتا۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اپنی ڈائٹ میں چینج لانی پڑے گی۔ ڈائٹ میں چینج لانی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پری ڈائبیٹکس ہیں تو آپ ڈائٹ کے ذریعے ہی شوگر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ لمبے عرصے تک شوگر سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ چند چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں، وہ اگر آپ کر لیں تو آپ اپنی انسولین ریزسٹنس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ پیشاب کی زیادتی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو کھانا ہے وہ 3 ٹائم ہی کھانا ہے، یا 2 ٹائم کھانا کر دیں یا 3 ٹائم ہی کھانا کھائیں، اس کے درمیان سنیکس نہ لیں۔ اس کے بعد آپ
اپنی غذا میں بھوک کو کم کرنے کے لیے اور انسولین کی سیکریشن کو کم کرنے کے لیے ہیلدی فیٹس ایڈ کریں۔ ہیلدی فیٹس جو ہیں ایک تو آپ کو موٹا ہونے سے بچائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین کی جو سیکریشن ہے اس کو کم کریں گی، اور تیسرے نمبر پر آپ کی بھوک میں بھی کمی لائیں گی۔ اس کے لیے آپ اخروٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ مکھن استعمال کر سکتے ہیں، پینٹ بٹر استعمال کر سکتے ہیں، اولیوز اس میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ پنیر آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس سے اگلی چیز جو ہے وہ ہے پوٹاشیم کا زیادہ استعمال۔ پوٹاشیم جو ہے یہ بھی انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم جو ہے وہ پولی یوریا کو بھی کم کرتا ہے، یعنی یورین زیادہ آنے کو بھی کم کرتا ہے۔ تو پوٹاشیم کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اس سے آپ کی انشاءاللہ پوٹاشیم کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وٹامن بی کمپلیکس والی جو غذائیں ہیں وہ زیادہ استعمال کریں۔ آپ نیٹ پہ لکھیں وٹامن بی کن کن چیزوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ وہاں سے اس کی معلومات مل جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وجہ ہو سکتی ہے زیادہ پیشاب آنے کی، بعض لوگ جو ہے وہ میڈیکیشن پہ ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں استعمال کرنے والے لوگوں میں اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ ان کو اینٹی ڈائیوریٹک میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں تاکہ پانی جو ہے ان کے جسم میں زیادہ دیر ریٹین نہ رہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ پیشاب آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک نیچرل فنامنا ہے، تو اس میں اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ چونکہ آپ ظاہر ہے میڈیکیشن ہی ایسی استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ باڈی پہ سویلنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس میڈیکیشن کو کم کر دیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے یو ٹی آئی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کو کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے یورین آ رہی، وہ آپ کروا لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ کا یو ٹی آئی آ رہا ہے، یورین میں انفیکشن آ رہی ہے، تو آپ یورین کی انفیکشن کا علاج کریں، آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ چوتھے نمبر پر جو وجہ ہو سکتی ہے وہ پروسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے۔ بعض لوگوں میں جو ہے پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے یا پروسٹیٹ میں انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے پیشاب رات کو زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک مسئلہ جو کہ بہت کامن اور زیادہ ہو سکتا ہے وہ ہے مثانے کا جو والو ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی مثانہ جو ہے وہ پیشاب کو زیادہ دیر تک ریٹین نہیں رکھ سکتا۔ یا پھر دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ پیرالائزڈ بلیڈر ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک پیرالائز کی فالجی کیفیت مثانے میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مثانے کے جو پٹھے ہیں وہ پوری طرح جو ہے اس پیشاب کو ہولڈ نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے سگنلز آپ کے برین میں جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے پیشاب کی حاجت ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، جو کہ یہ مسئلہ زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک میڈیسن ہے جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، اس کے استعمال سے انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بعض لوگوں میں سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے ان کو زیادہ یورین آنے لگ جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں ایک خاص قسم کی سمپٹم ہوتی ہے جس کو اینٹیسپیشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ہر وقت جو ہے ہر کام میں ہری رہتی ہے، ان کو گھبراہٹ رہتی ہے، کوئی بھی ان کا ٹاسک ہو تو اس کی وجہ سے ان کو پریشانی سی بن جاتی ہے، اور ان کے دماغ پہ ایک سٹریس سا بنا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اے ڈی ایچ ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے، برین سے ایسے سگنل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وہ ہارمون جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس کی بلاکیج ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے جب ہم سوتے ہیں تو رات کو جو ہے ہمیں پھر جو ہمارا مثانہ ہے وہ یورین کو ہولڈ نہیں کر سکتا، اور ہمیں برین میں سگنل جاتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں میں گنوریا، جس کو کہ سوزاک کہا جاتا ہے، یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے، ایس ٹی ڈیز کو کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور ایسے لوگوں میں بھی پیشاب کی بار بار حاجت ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں میں جو ہے وہ ایس ٹی ڈی کا وہ ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورین آ رہی بھی کروائیں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیشاب میں انفیکشن بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اگر یہ بیماریاں ہیں تو اس کا علاج کروائیں۔ اس کے بعد آخر میں بوڑھے لوگوں میں جو ہے وہ پیشاب کی زیادتی ہو سکتی ہے، ان کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر یورین کو ہولڈ نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے کہ بار بار رات کو پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو وہ دوا بتاتا ہوں جس کے استعمال سے کافی لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس دوا کا نام کاسٹیکم ہے۔ یہ آپ نے کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک سٹور سے لے لینی ہے، اور جو اس کی پوٹینسی ہونی چاہیے وہ تقریباً 200 ہونی چاہیے۔
200 پوٹینسی میں اس کو آپ استعمال کریں، اور روزانہ جو ہے اس کے 4 سے 5 قطرے آپ 1 کپ پانی میں ملا کے رات کو سونے سے پہلے استعمال کر لیں، اور اس کو کم سے کم 1 مہینہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو 1 ماہ میں فرق نہیں پڑتا تو پھر اس دوائی کو آپ اور زیادہ استعمال نہ کریں، اس کا استعمال چھوڑ دیں، اور کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ اپنا چیک اپ کروائیں اور اس سے اپنی سمپٹمز بتا کے آپ دوائی لیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو پر وقت ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔